اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عمر کس طرح اسلام کے محافظ بنے اور رسول اکرم نے حضرت عمر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر کی زندگی بالکل بدل گئی۔ جو شخص کل تک اسلام کا سخت دشمن تھا، آج وہی اسلام کا سب سے مضبوط محافظ بن چکا تھا۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد چھپ کر رہنے کے بجائے کھل کر اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ آپ نے قریش کے بڑے سرداروں کے سامنے جا کر کہا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں۔ یہ سن کر مکہ کے لوگ حیران رہ گئے، لیکن حضرت عمر کو کسی کا خوف نہ تھا، کیونکہ اب ان کا سہارا صرف اللہ تھا۔ آپ کی جرأت کی وجہ سے مسلمانوں کو پہلی بار حوصلہ ملا۔ مسلمان جو پہلے چھپ کر عبادت کرتے تھے، اب حرم میں کھل کر نماز پڑھنے لگے۔ نبی کریم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر کی زندگی کا یہ نیا دور اسلام کی طاقت بن گیا، اور یہی وجہ تھی کہ اسلام دن بدن مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر ہر لمحہ دین اسلام کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ کمزور مسلمانوں کی ڈھال بن گئے اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک دن نبی کریم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ زیادہ تر مسلمان چپکے سے مکہ چھوڑ گئے، لیکن حضرت عمر نے ہجرت بھی اعلانیہ کی۔ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر قریش کے سرداروں کو مخاطب کر کے فرمایا، جسے اپنی ماں کو رالانا ہو، جسے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ روک لے۔ یہ سن کر کوئی آگے نہ بڑھا۔ سب جانتے تھے کہ عمر حق کے لیے کسی سے نہیں ڈرتے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عمر نے اسلام کی ریاست کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی رائے کئی معاملات میں وحی کے مطابق ثابت ہوئی۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر کی زندگی قربانی، عدل اور حق کا روشن نمونہ بن گئی۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری حضرت عمر کے کندھوں پر آ گئی۔ لوگ ڈرتے تھے کہ عمر کی سختی خلافت میں مشکل نہ بن جائے، لیکن جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو ان کی سختی عدل میں بدل گئی اور ان کا دل رعایا کے لیے نرم ہو گیا۔ حضرت عمر راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ کسی مظلوم کی آہ نہ رہ جائے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی انصاف سے محروم نہ رہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمر کے دون خلافت میں اسلام صرف عبادت تک محدود نہ رہا، بلکہ ایک مکمل نظام زندگی بن گیا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ اصول قائم کیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو یا غلام۔ چھوٹے فی وقت حضرت عمر اپنے گورنروں کا سخت محاسبہ کرتے۔ ہر حاکم کو حکم تھا کہ عیش و آرام سے دور رہے اور رعایا کے لیے آسانی پیدا کرے۔ ایک مرتبہ ایک گورنر پر شکایت آئی تو حضرت عمر نے اسے مدینہ طلب کیا اور عوام کے سامنے جواب دہ بنایا۔ عظیم سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود آپ کی زندگی سادہ تھی، کپڑوں پر پابند، کھانے میں سادگی اور دل میں صرف اللہ کا خوف۔ آپ کے دور میں اسلامی ریاست مضبوط ہوئی، نظام مستحکم ہوا اور عدل کی بنیاد گہری ہوتی چلی گئی۔